صورت دیکھو تو لگتا ہے لعنت برس رہی ہے رخ نامراد پر، اور پورے قبیلے کی شکل ایک ہے۔ اللہ اکبر، پورے قبیلے سے پتا چلتا ہے کہ کتنی اندر نور ہے، اندر کا نور سب کے چہروں پہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ جو اندر کا نور ہوتا ہے وہ چہرے آ کے بتاتے ہیں کہ کتنا ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء، ماں کی قبر پہ ماں لوگ کہتے ہیں مر گئی ہے، اب بتا کیا کروں؟ تھوڑی دیر بیٹھے، قبر کب بولتی؟ اٹھے، کہنے لگے ماں وعدے ماں کے سچے ہوتے ہیں، پر تو اب کچھ بھی نہیں بولتی، لیکن ایک بات یاد رکھ ماں، اگر تو نہیں بولے گی تو پھر تیرا نظام بھی پلٹ کر نہیں آئے گا، نظام بھی پھر پلٹ کر نہیں آنے کا۔ اب روٹ کر اٹھنے لگے، پتہ نہیں کس نے پیار کی زنجیر ڈالی، پھر بیٹھے، آنکھ بند ہوئی، خواب کی کیفیت ہوئی، خواب کی کیفیت طاری کر دی گئی، دیکھا تو قبر پھٹ رہی ہے اور لرزتے ہوئے ہاتھ باہر آ رہے ہیں۔ فرمایا ناراض ہو رہے ہو نظام، روٹ چلے ہو نظام، جا سکھ سے خدا کی عبادت کر، جمعے کا دن نہیں آئے گا، اگر جمعہ آئے گا تو دلی کا نقشہ بدل جائے گا۔ جیسے سکون، چین، قرار کا می برس گیا، ساری پریشانی دور، نور ہی نور، سارے دکھڑے کافور، گھر آ کے وہی قرآن پاک کی تلاوت ہے، وہی نبی کا درود ہے، وہی پاک وجود ہے۔ لوگ کھڑے روتے ہیں، لجپالا اتنی سی بات ہے، بس جانا ہے اور آنا ہے، کھڑا سارا زمانہ ہے، حضور بس جانا ہے، لیکن صدا آتی ہے کہ وقت کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کبھی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ فرمایا آج اگر یہ فقر کی دستار ایک بادشاہ کی تخت پہ رول گئی اور یہ دستار کھل گئی تو سمجھو نظام کو معین الدین کی وراثت بول گئی۔ اس لیے کٹ سکتا ہے سر، جھک نہیں سکتا، فیصلہ اٹل ہے، یہ آخری شکل ہے۔ بدھ بھی گزر گیا، جمعرات بھی آ گئی اور رات بھی آ گئی، اب رات آئی تو رات کانپ رہی ہے، زمانہ تھر تھر آ رہا ہے، جمعہ آ رہا ہے، اب جمعہ بھی چیخو پکار میں، رات بھی گزری لوگوں کی، اور ہر کوئی حتیٰ کہ خسرو بھی ہاتھ جوڑے، لجپالا تجھے تیرے وجود کی فکر نہیں، لیکن ہم فقیر کدھر جائیں گے، ہم تو تیرے دیکھے بن مر جائیں گے، ہم پہ ترس فرما، ہمیں روٹ کے ہم سے نہ جا۔ آپ نے تسلی دی، گھبراؤ نہیں، سکون ہوگا، قرار ہوگا، سلامت تمہارا میرا پیار ہوگا، اور فقیروں کا ہی بیڑا پار ہوگا۔ لیکن اب وہ والا سکون وہ کہاں سے لائے، وہ والا چین جو اس سینے میں ہے سب سینوں میں، وہ کہاں سے آئے؟ اب صبح ہوئی، سورج تھر تھراتا آیا، لوگ کانپتے نکلے کہ بس اب خواجہ نظام کی گردن گئی کہ گئی، فوج آئی کہ آئی۔ ابھی سورج نے اوپر سر اٹھایا اور اس اجالے نے دہلی کے جتنی بھی نیچے مقام، اونچے مقام، سب کو جو چمکایا، تھوڑی دیر ہوئی، شور اٹھا بادشاہ کے تخت سے، لوگ دوڑے اور دوڑنے والے دینے لگے صدا، پوچھنے والوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا بادشاہ کو اس کے ساتھی خاص خسرو خان کے آدمیوں نے اٹھایا ہے، پسلیاں توڑ کے زمین پہ جو پٹخایا ہے، بادشاہ کے وجود کے ٹوٹے اڑ گئے۔
بادشاہ مر گیا ہے، نظام کا کہا کام کر گیا ہے، وہ نظام کا نظام ختم کرنے والا وہ مر گیا ہے، جہنم میں اتر گیا ہے۔ حضرت خواجہ نظام کو دی نیچے سے خواجہ اقبال نے صدا لجپالا، وہ ظالم مر گیا ہے، آپ نے رکھا سجدے میں سر، پڑھا اللہ اکبر، پھر کہا واہ ماں واہ۔ ٹھیک کہتی تھی، یا جمعہ نہیں آئے گا، جمعہ آئے گا تو نقشہ بدل جائے گا۔ یہ ہے عظیم ماں جس کو خواجہ نظام الدین اولیاء کی ماں کہتے، یہی وہ ماں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ماں سے ہٹ کر اور کٹ کر بیٹے کا کردار کا تو پھر تصور بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے ہماری گفتگو کا پہلا حصہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی والدہ کے حوالے سے اور خواجہ نظام کے حوالے سے ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء جب پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے ہمارے درس نظامی کی مشہور کتاب ہے، اس کا نام ہے قدوری شریف، یعنی صدیوں سے ہمارے یہ مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، بڑی برکتوں والی کتاب ہے اور بڑی لاجواب کتاب ہے۔ جب قدوری ختم ہوئی تو حضرت علامہ علاء الدین اصولی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نظام کو بلایا، فرمایا بیٹا نظام، اب منزل پہلی کا ہو گیا ہے اختتام، اب تم دانش مند ہو گئے ہو، اتنی کمال فقہ کی کتاب تم نے پڑھ لی، اب تمہارے سر پہ دانش مندی کی دستار ہونی چاہیے، اب تمہارے اوپر دانائی کی دستار ہونی چاہیے، تو اس کا بندوبست کرو، جاؤ۔ جا کے ماں کے آگے بیٹا رویا، ماں کہہ بھی نہیں سکتا، کہہ بن رہ بھی نہیں سکتا، کہہ اس لیے نہیں سکتا تو چرخہ کاٹتی ہے، تو یہ چھوٹی چھوٹی یہ دھاگے بناتی ہے، پھر تو بازار میں بیچ کے ہمیں روٹی کھلاتی ہے، اور حالت یہ یہاں ہے، اور میں کہوں مجھے دستار بنا دے، پر آج استاد نے بولا کہ تو دانا ہو گیا ہے اور دانائی کی دستار تیرے سر پہ آنی چاہیے، ماں اب کیا کریں؟ ماں نے بلایا، کاندھے پہ سر رکھ کے فرمایا نظام گھبرا نہیں، تیری دستار کا بندوبست تیری ماں آپ کرے گی، گھبرانا، تو تیار ہو جا دستار کے لیے، تیرے سر پہ میں آپ تاج سجاؤں گی۔ سبحان اللہ۔ آج دستاریں باندھی جاتی ہیں، گون پہنائے جاتے ہیں، آکسفورڈ کا فارغ ہے، کیلیفورنیا سے فارغ ہو رہا ہے، اندر سے جتنا بڑا جاہل ہو، یہ سلفیہ کا فارغ ہے، یہ دیوبند پاس ہے، پتہ نہیں کس کو راس ہے، یہ فلاں ضلع سے فارغ ہے۔ ایک صاحب کسی سے بحث کرنے لگے، اس نے کہا تو پہلے اپنا ایجوکیشن کا ذرا تعارف کرا، اس نے کہا میں سلفیہ سے فارغ، میں دیوبند سے فارغ، میں فلاں سے فارغ، میں فلاں سے فارغ۔ آگے سوال کرنے والا کوئی دیہاتی آدمی تھا، اس نے کہا تیرے فراغتوں سے مجھے لگتا ہے تو دین اسلام سے اور ایمان دونوں سے فارغ ہے، ہر طرف سے فارغ ہے، کیونکہ تیرا انداز مجھے بتاتا ہے تو بالکل فارغ ہو گیا، دین ایمان سے فارغ ہے، اتنی فراغتیں ہیں تجھے تو بالکل ہی فارغ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ نظام دانائی کی دستار تیری ماں خود تجھے پہنائے گی، اب کیا ماں نے لیے دھاگے، سوت کاٹ رہی ہے، بنا رہی ہے دھاگے، پتہ نہیں کتنے مہینے لگے، دھاگے سے دھاگا ملایا، مہینہ ڈیڑھ گزرا تھا، ماں نے کپڑا بنایا اور بنا کے اپنے ہاتھوں سے، اللہ اکبر، یہ پتہ نہیں کتنا عظیم تاج ہے، ہزاروں شاہوں کے تاج اس کی ایک ایک دھجی پہ قربان، ایک ایک دھاگے پہ قربان، جو بی بی زلیخا نے دھاگے سے دھاگا ملایا اور تاج دستار کا نظام الدین اولیاء اس طالب علم کے لیے بنایا، اور پھر ہاتھ میں پکڑایا، فرمایا اب جا حضرت اصولی کو دے اور تیرے سر پہ دستار سجائیں، پر انہیں کہنا سارے بزرگ کٹھے کرے۔ اب بزرگ ہوئے جمع، اللہ اکبر، خواجہ نظام الدین اولیاء کے سر پہ دستار سجنی ہے۔ یہاں مدارس میں دستاریں سجتی ہیں، بس وہ دورہ ہوتا ہے، اور کیا دورہ ہوتا ہے، الدورہ تو مد دورہ وما ادراک مد دورہ،
پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں، خبر نہیں ہے سننے والے کو کیا پڑھ گئے ہیں. یہ پڑھ گئے ہیں، پتہ نہیں لڑ گئے ہیں، جس سے پڑھا اسی سے لڑ گئے. بڑے پڑھے ہوئے ہیں اور اکثر پڑھے ہوئے تو سولی پہ چڑھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا پڑھے ہوئے ہیں. لیکن یہ وہ دستار ہے، اللہ اکبر، جو ماں نے ایک ایک دھاگا، ایک ایک دھاگے پہ جانے اس نے کتنا درود پڑھا، کتنی تلاوتیں کی ہیں اس ماں نے. دستار سج بن کر جب آئی، وقت کے علماء اولیاء جمع ہیں اور مستقبل کے محبوب الہی کے سر پہ دستار سج رہی. اب جب دستار آئی اور حضرت علامہ علاء الدین اصولی رحمت اللہ علیہ آپ نے دستار پکڑی، ہاتھ تن گئے رب کے آگے. کہا خدا بندہ اصولی بت پرستوں کی اولاد ہے. اپنے بارے میں کہا میں تو بت پرستوں کی اولاد تھا اور تو نے مجھ پر رحمت کی اور نبی کے دین کا نوکر بنا دیا. میں ایک قذاق تھا، میں تو ڈاکو تھا، چور تھا، تو نے چور و چکے پہ کرم کمایا تھا، کیا کیا بنایا. اگر تو نے مجھ جیسے کو قبول کر لیا، بت پرست کو، بت پرست کی اولاد کو، قذاق کو، مولا آج اس کے سر پہ دستار سجا رہا ہوں جو تیرے محمد کا بیٹا ہے، جو تیرے نبی کی نسل ہے. خدا بندہ اس دستار کا ایک ایک دھاگا قبول کر، اس نظام کو قبول کر. خدا بندہ اس کے سینے کو رحمت کا گنجینہ بنا دے. خدا بندہ محمد عربی کی یہ اولاد ہے، اسے قبول فرما. اس درد سے صدا اٹھی کہ لگتا ہے عرش کے سارے در ہی کھل گئے، موتیوں کی برسات ہو گئی اور ساری رحمت کی بات ہو گئی. نظام الدین اولیاء کے سر پہ دستار سجی اور نظام ہو گیا. پھر دہلی نے دیکھا کہ وہ نظام خالی نظام نہ رہا، اس نظام کا لقب دلی میں محفل شکن. آج کل تو مناظر اسلام اسی کو کہتے ہیں جو دو چار گالیاں اپنوں کو دے، دو بیگانوں کو دے. یہ مناظر اسلام ہے، یہ ہمارا تیرا شعر ہے، باقی سب ہیر پھیر. جتنا زیادہ گالیاں دے لیتے ہیں اتنے بڑے مناظر ہیں. لیکن خواجہ نظام الدین اولیاء کی زبان پر بھولے سے بھی کبھی اللہ اکبر. کیا مقام ہے، لقب کیا ہے آپ کا دہلی میں؟ محفل شکن. جس محفل میں آتے رنگ جم جاتے تھے. بڑے سے بڑا منطقی، بڑے سے بڑا فلسفی زمانے کا سر نہیں اٹھا سکتا، نظام آ گیا. اور عمر ساری کتنی؟ 18 سال. 18-19 سال میں آپ دلی کے مناظر اعظم تھے، محفل شکن تھے. اور عربی کی مشکل ترین، بلکہ عربی میں کہتے ہیں ادق ترین کتاب ہے مقامات حریری. اس کو علماء اچھی طرح جانتے پہچانتے ہیں کہ اس مقامات کے ایک مقامے کو پڑھتے پڑھتے آگے پڑھتے ہیں، پیچھے بھول جاتے ہیں. بڑے بڑوں کو متشابہ ایسے لگتے ہیں جیسے حافظوں کو قرآن میں متشابہ پہ متشابہ. آپ کو وہ مقامات حریری حفظ تھی، کئی کتابوں کے آپ حافظ تھے. 19 سال کی عمر ہوئی اور ادھر علامہ زمان بن کر، بلکہ مستقبل کے لوگوں کی نظروں میں کہ یہ دہلی کا شیخ الاسلام ہوگا، سب سے بڑا جو مذہبی ترا ہوگا، دستار اس کے سر پہ سجے گی. اور آپ فرماتے ہیں کہ 19 سال کی عمر ہی ادھر تھی اور ادھر فرید کے پیار کی شمع سینے میں جل چکی تھی. اللہ اکبر. عجب موڑ پہ ہم پہنچ گئے. پھر وہی فرید کی بات آ گئی اور حضرت فرید کا نام آ گیا. کہتے ہیں میری عمر تو پتہ نہیں 12 سال کی تھی، تب نماز پڑھنے جاتا اور ذکر سنتا تھا حضرت بابا فرید کا تو سینے میں آگ بھڑک اٹھی بابا فرید کے پیار کی. اور حالت یہ بن گئی، یہ جو ہوتے ہیں نا ہمارے
یہ کیا نام ہے فیشنی توحید پرستوں کے لیے بڑی تکلیف دہ جملہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت بابا فرید کا پیار میری رگ رگ میں سمایا، میں مسجد میں نماز پڑھنے جاتا، لوگ نماز کا سلام پھیرتے تو پڑھتے لا الہ الا اللہ، اور میری زبان سے بے ساختہ نکلتا فرید فرید، اللہ اللہ اللہ، میری زبان پر فرید فرید کا ذکر ہوتا تھا، کیوں نہ ہوتا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کے نظارے تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس قدر پیار، ادھر 19 سال کی عمر ہوئی، ادھر بھٹیاں سلگ اٹھی، اور بجائے ہم شیخ الاسلامی ڈھونڈنے کے ہم پاک پتن جا ٹھہرے۔ پاک پتن پہنچے اور پہلے ہی دن جب آپ سے ہوئی ملاقات، اب پیری مریدی کیا ہے یہ نقشہ نظر آتا ہے، پیری مریدی کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کہتے ہیں کہ اب حضرت گنجے شکر فرید نے مجھے بٹھایا اور فرمایا کیا ہے نام، کیا ہے نام؟ ہم سے اور کوئی لفظ منہ سے نکل نہ سکا، ہم نے کہا سرکار نظام، حضور نظام۔ فرمایا کیا ہے کام؟ سرکار سلام۔ اور کیا بول سکتے تھے؟ سرکار سلام۔ اچھا خیر، تو بات تو بہت طویل ہے لیکن ہم اس کو سمیٹ لپیٹ کے کہہ دیتے ہیں۔ فرمایا کہ آپ نے فرمایا سو ادھر سو، جو حکم ہوا عمل کیا۔ اب اگلے دن جب مرید ہونے کا وقت آیا تو پہلا سوال تھا کہ ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دینے تو آئے ہو، امید آس بھی لائے ہو، اور تم متوکل بھائی کے ہمسائے ہو، اور بڑے پاک علاقے دہلی شریف سے آئے ہو، لیکن قرآن پڑھنا آتا ہے؟ پہلا سوال مرشد فرید نے یہ کیا کہ مرید ہونے کے لیے قرآن پڑھنا بھی ضروری ہے۔ جب تک پیر مرید سے قرآن کے بارے میں پوچھتے رہے، مرید قرآن سے پیار کرتے رہے۔ اب ہمارے ہاں ساری رات محفل ہوتی ہے، قرآن بس برکت کے لیے تھوڑا سا ہوتا ہے، باقی پھر محفل ہوتی ہے اور جیسی ہوتی ہے۔ مرشد فرید نے کہا قرآن پڑھنا آتا ہے؟ سرکار پڑھا تو ہے۔ فرمایا سنا۔ جب قرآن سنایا، حضرت گنجے شکر نے سر اٹھایا، فرمایا نظام مزہ نہیں آیا، مزہ نہیں آیا۔ آگے بھی نظام تھا کا سونا، چس رس مزہ ہوتا تو دہلی نہ بیٹھا رہتا۔ خواجہ فرید کہتے ہیں عشق ونیایم چس سائیں، لکھوار اساڈی بس سائیں۔ ہن عشق ونیایم چس سائیں، سونا چس ہوتی تو پھر وہاں بیٹھا رہتا، تیرے کوچے میں کیوں آتا؟ فرمایا اچھا بندوبست ہو جائے گا۔ اب میں نے عرض کیا حضور کسی حافظ کسی قاری کی ڈیوٹی لگا دو، قرآن پاک تو صحیح کروا دے۔ ایسے پلٹتے ہوئے دیکھا اور فرمایا فرید کس مرض کی دوا ہے؟ میں آپ قرآن پڑھاؤں گا۔ اور فرمایا پھر سرکار نے 6 سپارے تجوید کے ساتھ پڑھائے، اور 6 سپارے پڑھائے، عوارف المعارف کے پتہ نہیں کتنے باب پڑھائے، پھر علم عقائد کی وہ حضرت سالمی کی وہ کتاب تمہید شریف پڑھائی، قرآن پاک پڑھایا، اتنا پڑھایا۔ فرمایا جب آپ پڑھاتے تھے نشے آ جاتے تھے، اور دل کرتا تھا آپ پڑھا رہے ہوں اور جان نکل جائے اور اسرائیل اسی لمحے آ جائے۔ مرشد فرید نے بنا دیا، اور پھر ہو نظام، ہو محفل شکن دہلی کا، اور پھر خود شکستگی کی تعلیم، خود شکستگی کی تعلیم۔ مرشد پھر مرید کو جب مرید بناتا ہے تو زمانے کو سمجھ میں آتا ہے کہ کسی نے مرید بنایا ہے۔ کہتے ہیں دہلی کا وہ محفل شکن، وہ مناظر اعظم، وہ بہت بڑا علامہ زمان جب گنجے شکر فرید کی خدمت میں آیا، ایک وقت وہ بھی آیا کہ دہلی سے ایک علامہ آپ کا کلاس فیلو ملنے آیا، آ کے دیکھا تو چیخیں نکل گئیں کہ پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، سر پہ روٹیوں کا تھال ہے، نظام کا یہ حال ہے۔ ایسے دیکھا، رویا وہ یار،
کہا نظام تو دہلی رہتا تو دلی کا شیخ الاسلام ہوتا، اور یہاں تیرے کپڑے پھٹے ہوئے، جگہ جگہ سے کٹے ہوئے، سر پہ لانگریوں کی طرح تو نے چھابڑا اٹھا رکھا ہے، بول کیا ہوا تجھے؟ خواجہ نظام نے چپ کر کے کہا یار روٹی کھا، نہ ستا مجھے نہ رلا مجھے، نہیں اور تاب جفا مجھے۔ کہتے ہیں کہ روٹی کھا میرا حال نہ دیکھ، اس حال پہ وہ خوش ہیں میں بھی خوش۔ سبحان اللہ، سبحان تو نے جو بخشے ہمیں اسباب غم، حضرت نصیر الدین گولڑوی کہتے ہیں تو نے جو بخشے ہمیں اسباب غم، اچھے لگے تیرے بیجا ظلم بھی تیری قسم اچھے لگے۔ سبحان اللہ، راہوں سے تیری گزر رہا ہوں، انگاروں پہ پاؤں دھر رہا ہوں، میں بھی ہوں نصیر کیا تماشا، جو نہ ہو سکے وہ کر رہا ہوں۔ سبحان نظام بننے کے لیے لانگری مرشد کے در کا، سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا ہے اور بانٹ رہا ہے روٹیاں۔ وہ کیا جانے یہ منزلیں جن کی نیتیں ہیں کھوٹیاں، بٹتی ہیں جب لانگری بن کے روٹیاں، اس وقت منزل قریب آتی ہے کیونکہ خود ہی مر، تکبر مٹتا ہے، غرور مٹتا ہے۔ اسی لیے حضرت بابا فرید کہتے تھے فریدہ میں نو مار کے مجھ کر نکی کر کے کٹ، پھر بھرے خزانے رب دے جیوں دل آکھی تو لٹ۔ واہ 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 واہ، بابا بلے شاہ نے کہا، کہتے ہیں کہ بلے آغین غرور نو سار گھت۔ سبحان اللہ، یہی عذاب ہے جو آج لوگوں کو سر نہیں اٹھانے دیتا۔ ہائے ہائے، جتنا علم آتا ہے اتنا تکبر بھی ساتھ تشریف لاتا ہے، جتنا جتنا لوگ جھکتے ہیں حضرت کے تکبر کے پھپولے اتنی اٹھتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ لوگ احترام کریں تو حضرت بھی کچھ عاجزی والا کام کرے، لیکن یہاں جتنی لوگ جھکتے ہیں اندر کا یہ جو شیطان ہے، یہ جو غرور پندار کا بت ہے، یہ اور پھولتا ہے۔ لیکن بلے شاہ نے کہا بلیا غین غرور نو سار گھت، سبحان اللہ، بلیا غین غرور نو سار گھت، تے مان چولہے وچ پا، اللہ، تن من دی صورت گوا دے آپ ملے گا آ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ عاجزیاں نیاز مندیاں فرید نے نظام کو نظام بنا دیا، اور جب بنایا نظام کو فرماتے ہیں کہ اب خلافت دی، مسلح دیا، قرآن دیا، فرمایا جا فکر فاقے سے نہ گھبرانا، قرض ورز مانگنے کی تکلیف نہ کرنا، بھوک ستائے اللہ کے آگے سر جھکانا، ادھر ادھر دروازے نہ کھڑکانا۔ سبحان اللہ، بہت عظیم سبق پڑھایا، پیار کا سبق پڑھایا، محبت کا سبق پڑھایا، عظمت کا سبق پڑھایا۔ پھر جب سبق یاد کرنے کا وقت آیا تو وقت کے 6 بادشاہ دلی کے گزرے، جلال الدین خلجی جیسا طاقتور دہلی کا بادشاہ حضرت امیر خسرو کو کہتا ہے کبھی حضرت نظام سے ملاقات بھی ہو سکتی ہے۔ واہ، اب مطلب یہ نہیں کہ وہ مشرق میں تھا وہ مغرب میں تھے، وہی دہلی تھی بے شک، جہاں جلال الدین خلجی کا تخت تھا، اسی دہلی میں حضرت خواجہ بیٹھے تھے، لیکن حکم نہیں تھا کوئی بادشاہ میرے دربار میں آئے۔ سبحان اللہ، آج وزیروں کے لیے آنکھیں بچھی ہوتی ہیں ہماری، ہماری بالکل کوئی وزیر صاحب آئے اور ہمیں آ کے 4 چاند لگ جاتے ہیں، لگائے، لیکن نظام کا نظام ہے، اللہ، اللہ اکبر، نظام کا نظام ہے۔ جلال الدین خلجی نے کہا امیر خسرو تیرا مرشد اجازت نہیں دیتا آنے کی، فلاں جمعرات تیرے میرے بیچ میں بات، ملاقات ہوگی، میں بن بتائے آؤں گا، اس دفعہ ہاتھ چوم کے ہی آؤں گا۔ خسرو پر یاد رکھنا یہ راز فاش نہ ہو، کیونکہ تیرے میرے بیچ ہے، راز فاش ہوا تو گردن تیری چوک میں لٹکے گی،
یہ آرڈر ہے خلجی کا۔ اس نے کہا بادشاہ وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا، تیرا وزیر ہوں اور ان کو مانتا پیر ہوں۔ اب پہنچا تو کہا لجپالا بات بتانے کی نہیں، جندڑی کا معاملہ ہے، پر جمعرات کو بادشاہ آ رہا ہے۔ حضرت خواجہ نظام نے فرمایا وہ آ رہا ہے، نظام پاک پتن جا رہا ہے۔ فرمایا اسے جا کے کہہ دینا کہ دعا کا مسئلہ ہے تو کرتا رہتا ہوں، جہاں تک معاملہ ہے بادشاہوں سے ملاقاتوں کا، ان سے کہو یہ وقت فقیر کے پاس نہیں ہے، ہم نے کسی اور سے لو لگا رکھی ہے۔ خواجہ فرید کہتے ہیں آہن کلندر روز و شب پہنجی خودی میں خود غرق، نہ طلب ملک تے مال دی، نہ غرض جاہ جلال دی، مستی خدائی خیال دی، آدم دے جیتے پونے نہ تک، آہن کلندر روز و شب۔ اللہ اکبر، پاک پتن بادشاہ آیا، دروازہ کھڑکایا، نظام تو پاک پتن۔ بادشاہ نے خسرو کو بلایا، کہا خسرو زندگی پیاری نہیں تھی، تم نے یہ راز فاش کیا۔ کہا بادشاہ سلامت، تم نے ٹھیک کہا، ہم نے ہی راز فاش کیا۔ کہا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم اپنی زبان میں جھوٹے ہیں، ہم جو کہتے ہیں وہ نہیں کرتے؟ کہا آپ کرتے ہیں جو کہتے ہیں۔ کہا پھر تمہیں اپنی زندگی سے پیار نہیں؟ کہا سرکار ہے۔ کہا پھر راز کیوں فاش ہوا؟ کہا بادشاہ سلامت بات سچی ہے، ادھر جان کا مسئلہ ہے، ادھر ایمان کا مسئلہ ہے، ہم نے جان دے دی ہے، ایمان بچا لیا ہے۔ اور یہ تو ایک جان ہے، اگر 1000 جان ہوتی نظام کے نظام پہ قربان ہو سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بادشاہ چپ ہو گیا، اس نے کہا خسرو میں جو کہتا ہوں وہ کرتا ہوں، لیکن جا تیرے اس جذبے کی وجہ سے تجھے چھوڑ دیا ہے۔ خسرو ہنسا، کہا ظاہر ہے بیچ میں نام کس کا کہ تو مجھے نہ چھوڑتا تو اور کیا کرتا، آخر میرے نظام کا بیچ میں۔ لیکن میں یہاں رک کے بتا دوں کہ امیر خسرو کو لوگ کہتے شاید کوئی بہت بڑا گویہ تھا محض، یہ ساری دنیا اس نے بنائی تھی، لیکن دنیا یہ نہیں جانتی جب رات کو دنیا سوتی تھی 7 سپارے جب تک امیر خسرو پڑھتا نہیں تھا بستر پہ سوتا نہیں تھا۔ یہ نظام کا نظام ہے، یہ نظام الدین اولیاء کا کام ہے کہ جس کے در کے ایک فقیر کا یہ عالم ہے، اس کے اور جو پہنچے فقیر تھے ان کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور صرف یہ نہیں، میں نے کہا 6 بادشاہ دہلی کے ترستے ہوئے، جلال الدین خلجی، علاء الدین خلجی، قطب الدین مبارک، خسرو خان، اور پھر آگے وہ غیاث الدین تغلق، اور آخر میں محمد تغلق، کتنے بادشاہ آئے ہیں، لیکن نظام اپنی جگہ پہ پہاڑ بن کے بیٹھا، ایک دن بھی اپنا در گھر محمد عربی کا مسلح چھوڑ کے ادھر نہیں پہنچا ہے۔ اور پوچھا گیا حضور کیوں؟ فرمایا میرے مرشد کی اور میرے مرشد کے روش یہی تھی، جو اپنے پیاروں کی راہ چھوڑے گا رب اسے کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ اور پھر وہ وقت آیا، وہ وقت بھی آیا کہ جب صدی گزرنے کو آئی، آفتاب چشت کی تیاریاں ہو گئی۔ لیکن بیچ میں آپ کی سیرت کے بارے میں چند باتیں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دہلی میں جب بیٹھے تھے، میں نے اشاروں میں پہلے عرض کیا کہ لاکھوں لوگ آپ کے لنگر سے روز کھانے کھاتے تھے۔ پہلے بھوک کا عالم تھا، اب فتوحات کا دروازہ کھلا، اور آپ نے پھر غریبوں مسکینوں کے لیے وہ کھانے پکوائے جو شاہی لنگر میں پکتے تھے۔ بادشاہ کے شہزادے جو وہاں کھاتے تھے، یہاں راہ گیر فقیر کھاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہاں ایک مرتبہ وہ جو میں نے عرض کیا خسرو خان وہ بھی نیچ تھا، اور قطب الدین وہ بھی اندر کا نیچ تھا۔ اس نے ایک مرتبہ اعتراض کیا، اس نے کہا یہ تو دکاندار ہے نظام، اس دکاندار کو تم کہتے ہو فقیر ہے، اس کے تو گھوڑوں کے اس کے جو اندر وہ ہے وہ قلعے ہیں وہ سونے کے ہیں۔ حضرت خواجہ نظام ہنس پڑے، فرمانے لگے اس کو ٹھیک کہا اس نے کہ میرے جو لنگر کے گھوڑے ہیں ان کے جو قلعے ہیں وہ بھی سونے کے ہیں،
پر بادشاہ سے جا کے کہہ دینا کہ تم نے سونا صندوقوں میں بند کر کے رکھا ہے، میں نے استبل میں قلعے گاڑ رکھے ہیں تاکہ میرے لنگر کے گھوڑے اس پہ پیشاب کریں، دنیا کو پتا چلے کہ سونے کا مقام فقیر کے ہاں کیا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ در گل زدم نہ کہ بر دل زدم، میں نے یہ قلعے مٹی میں گاڑے ہیں، تو نے دل میں گاڑے ہیں۔ جب سونے کے قلعے دل میں گڑ جاتے ہیں بندے جیتے جی سولی پہ چڑھ جاتے ہیں، لیکن ہم نے اس سونے کو اوقات میں رکھا ہے کہ تیری یہ اوقات ہے، یہ فقیر کی ذات ہے۔ اب سمجھ میں آیا۔ لیکن جب ہر جمعے کا دن نہ تھا، خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے جھاڑو پھیر دو لنگر خانے میں۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ وقت آیا جب تیاری فرمائی خواجہ نظام نے، آفتاب چشت دنیا سے کوچ کرنے کا وقت آیا۔ 40 دن پہلے آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور گریہ و زاری کی شدت ہو گئی، اور شدت کا یہ عالم، ہر وقت رونا۔ اب طبیب آتے، آ کے نبضیں دیکھتے اور کہتے حضور اجازت ہو تو آپ کا علاج کریں۔ آپ فرماتے کہ تم غلط سمجھے ہو کہ میرا علاج یہاں ہے، میرا علاج کہیں اور جہاں ہے۔ درد مند عشق را دارو بجز دیدار نیست، درد مند عشق را دارو بجز دیدار نیست۔ یہ جو ہمارے محبوب کا دیدار ہے وہی ہمارا مطلب ہے، مقصود ہے، اسی کے لیے موجود یہ وجود ہے۔ نظام کا وہی طبیب ہے جو اللہ کا حبیب ہے۔ عاشق میاں صاحب کہتے ہیں عاشق دا جو دارو دست سے باج ملاپ سجن دے، او سیانا جان ایانا روگ نہ جانے من دے۔ طبیبوں کو آپ نے جواب دیا، آپ نے فرمایا درود شریف پڑھیں۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ، گریہ و زاری، آنکھوں سے آنسو کی برسات شروع۔